پوری دنیا میں ایسے دروازے موجود ہیں جو کئی دہائیوں اور صدیوں سے کھلے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وائی ناٹ اوپن دیز ڈور؟ سچ یہ ہے کہ کچھ دروازے سنگین وجوہات کی بنیاد پر سیل کر دیے گئے تھے اور اب تک کسی کو بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کون سے خزانے یا راز دفن ہیں۔ Here are 4 doors that keep their secret all too well. نمبر 1، دا تاج محل۔ تاج محل ہندوستان میں تاج محل دنیا کی ایک رومانٹک عمارت میں سے ایک ہے۔ شاہ جہاں نے اپنی تیسری اہلیہ کی یادداشت میں 1631 میں اپنی تعمیرات کا آغاز کیا۔ 19 ایئر تک ایک ساتھ رہنے کے بعد 14ویں بچے کو جنم دیتے وقت چل بسی۔ ایک شاندار مقبرے کی تعمیر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس عظیم شان یادگار کی تعمیر کو مکمل کرنے میں 100 ہاتھیوں اور 20,000 مردوں اور 20 سال اس تعمیرات کو مکمل کرنے میں لگے۔ محل کا ڈیزائن بہت ہی عجیب ہے۔ تاج محل ایک 130 فٹ لمبے مینار کے ساتھ نہر کے کنارے واقع ہے، لیکن ایسی جگہ کا تعین کرنا بنیادی مقصد جمالیات تھا۔ 17ویں صدی میں بہت سارے بڑے پیمانے پر تعمیرات اپنے وزن میں گر گئی۔ چیف آف آرکیٹیکٹ نے اس کو اس طرح جھکا دیا کہ اگر یہ گر بھی جاتا تو اس کا ملبہ اس کے دوسرے حصے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تاج محل بہت ہی پراسرار جگہ ہے۔ یہ متعدد سیل شدہ کمرے اور چھپے ہوئے تہہ خانوں پر مشتمل ہے۔ کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے انہیں محفوظ طریقے سے سیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ کمرے ماربل سے بنے ہوئے ہیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے دوچار ہونے پر کیلشیم کاربونیٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ماربل چپکنا شروع ہو جاتی ہے۔ عوام کو سیل کر دیا گیا ہے اور عوام کی نظروں سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے اسے مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ کمروں میں کوئی بھی وینٹیلیشن سسٹم نہیں ہے، but that is only one of the likely reasons۔ ایک اور مفروضہ یہ بھی ہے ممتاز محل۔ شاہ جہاں کی اہلیہ کو تاج محل میں دفن کیا گیا ہے۔ جو کہ اس کی حمایت کرتے ہیں انہیں یقین ہے کہ ابھی بھی اس کا جسم تہ خانے میں موجود ہے۔ نمبر 2، دا گریٹ سپینکس آف غزہ۔ نے غزہ کے عظیم سپینکس کے بارے میں سنا ہوگا۔ One of them is probably the mystery of great movement۔ کا سب سے بڑا ایک سنگی مجسمہ ہے۔ اس کی لمبائی 66 فٹ، چوڑائی 62 فٹ اور لمبائی 240 فٹ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی تعمیر 45 ایئر قبل کی ہے۔ اسے آپ مصر اور یونان دونوں کی داستانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں عورت کا سر اور شیر کا جسم ہوتا ہے۔ Phoenix is mystery that is not just a metaphor. It takes 100 workers about 3 years to finish the construction of Great Sphinx۔ کچھ شواہد میں کہا گیا ہے آثار قدیمہ کے ماہرین نے پتھروں کے بہت بڑے راستوں کو تلاش کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کارکن جنہوں نے اسپینکس تیار کیا وہ غلام نہیں تھے۔ انہیں بکریوں اور بھیڑوں کا گوشت جیسے مختلف پکوان کھلائے جاتے تھے۔ ریسرچر ڈسکورڈ 2 چیمبر ایٹ دا ڈیپتھ آف 25 feet۔ These rooms are situated underground۔ ان ایوانوں میں میٹیکل ہال آف ریکارڈ موجود ہو سکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہال قدیم پیپر سکرول کی شکل میں ہی زندگی کا عمل رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں تک کہ ایٹلانٹک کی تاریخ کو دستاویزی شکل دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ان نظریات کے پاس بیک اپ لینے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔
اس لیے ان کو بھی سیل کر دیا گیا۔ ریسرچر کو زیر زمین اسرار کو جانچنے کی کوشش کرنے سے روک دیا گیا۔ سری پدماما باسوامی مندر، ڈو آئی گیٹ ایکسٹرا کریڈٹ؟ ہندوستانی ریاست میں اس مندر کی تعمیر کرنا ایک حقیقی موٹی ہے، لیکن اس کو خوبصورتی ہی واحد وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس حیرت انگیز تعمیرات کو مقبولیت ملی۔ کئی سال پہلے حکام نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان دروازوں کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے۔ 2011 میں یہ 6 چیمبر میں سے 5 نے دنیا کے سامنے ان گنت خزانے، سونے کے قیمتی پتھر کی تھیلیاں، ہیرے سے زیورات اور انکشاف کیا تھا۔ واٹ میں پائی جانے والی ہر چیز کی قیمت کا تخمینہ $1 ٹریلین لگایا گیا تھا، جو ایک بہت بڑی قیمت تھی۔ چھٹے وان کے بارے میں کیا کچھ بند نہیں رکھا جائے گا، لیکن یہ کوشش کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مہلک لعنت اس چیمبر کی جانب حفاظت کرتی ہے۔ اس کو دور کرنے کے لیے کسی بابے یا کسی فقیر کے منتر کی ضرورت تھی، جو آج کل کے دور میں ممکن نہیں۔ ایک کہانی ہے کہ 30 کی دہائی میں کئی بیت المقدس حملہ آور نے اس کی قیمتی سامان کو چرانے کی کوشش کی، وہ بھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہوا، اس کو بھی ایک خوفناک سانپ کا سامنا کرنا پڑا۔ However, nobody can prove the validity of this story. جنرل ریاض نے کئی بار کورٹ میں ترکیب کی تھی کہ صرف ایک بار نہیں، انہوں نے بتایا کہ 1990 کے بعد سے لوگ کم از کم 2 سے 3 بار ایوان میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی ہولناک واقعہ رونما نہیں ہوا۔ نمبر 4، The First Emperor Tombs۔ وسطی چین میں پہلا شہنشاہی مقبرہ ایک پہاڑ کے نیچے گہرائی میں دفن ہے اور زہریلی مکڑی سے گھرا ہوا ہے۔ کوئن شی ہنگ 200 سالوں سے زائد بے ساکھ پڑا ہے۔ یہ بہت چھوٹا تھا جب اس کا باپ انتقال کر گیا۔ جب تک یہ 22 سال کا نہ ہوا تب تک یہ ریاست وزیر اعظم کے کنٹرول میں تھی۔ اس کی سب سے بڑی خواہش 6 ریاستوں کو فتح کرنا تھا۔ شہنشاہ 10 دسمبر 210 قبل المسیح میں انتقال کر گئے۔ سن 1974 میں کاشتکاروں نے چین سے دور ایک کنواں کھود رہے تھے کہ انہیں اچانک کچھ سپاہی کی دریافت ہوئے۔ اس دریافت نے آثار قدیمہ کی کھدائی کو روک دیا جو صدیوں سے جاری تھی۔ چونکانے والی بات یہ ہے کہ ہر سپاہی کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لباس اور بالوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق سپاہیوں کی تعداد 8000 سے 2000 تک ہو سکتی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قبر کا معاملہ سامنے آئے گا یا نہیں، یہ بات سائنسدانوں پر ہے، حکام پر نہیں۔ ان کے مطابق ان کے پاس کوئی نیو ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ دین کے مطابق شہنشاہ نے ایک زیر زمین شہر بنایا جس کی چھت رات کے آسمان سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس یقین کے باوجود مکڑی اس شہنشاہ کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ ریسرچر اور سائنسدان دونوں کے لیے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یقین کے باوجود مکڑی شہنشاہ کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس شخص کا انتقال انتہائی خوفناک تھا، اسی وجہ سے ریسرچر اور سائنسدان اس کی تحقیق کرنے سے گریز کرتے ہیں۔
یہ مقبرہ بھی بہت خوفناک قسم کا تھا۔ Which of those doors would you prefer to open? Write about your choice in comment section below. Remember to hit the like button and share this video with your friend and your lover who love mysteries, and subscribe to the channel to move the right side of left.